کہ آج ہمارے ہاں مسلمانوں کی اکثریت پاکستان میں، دنیا کے بندے، دنیا ان کی ترجیح، اپنی خواہشات جو صرف دنیا کے لیے ہیں، مفادات دنیا کے، مال و دولت دنیا کے لیے، ان کا مطمع نظر، ان کی کوششوں کا مرکز و محور صرف دنیا ہے۔ مسلمانوں کی دنیا میں اکثریت، پاکستان کی غالب اکثریت، ان لوگوں کا مطمع نظر دنیا ہے، ان کی فکر دنیا کی بہتری ہے، اس لیے ان کا عمل دنیا کی بہتری کے لیے ہے۔ آپ ان کے طرز عمل سے دیکھ لیجئے، وہ اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، کہیں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ ان کو یہ تلقین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی تو دنیا کے معاملے میں تو بڑا پیسو ہے، بڑا سست ہے، ایکٹیو ہو جا، اٹھ کوئی دنیا کے لیے بھی کوشش کر۔ نہیں، وہ 40 سال کا آدمی، وہ 45 سال کا، وہ 50 سال کا، وہ 60 سال کا بوڑھا، وہ 70 سال کا آدمی اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے سب حکمت عملی جانتا ہے، تمام قواعد و ضوابط یا تمام غلط اور صحیح طریقے سارے جانتا ہے کہ اس نے مال کیسے حاصل کرنا ہے، اس نے اثاثے کیسے بنانے ہیں، اس نے ایک جو لگژریس لائف ہے، جو ایک عیش و نشاط کی زندگی ہے، وہ کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے اسباب کیسے مہیا کرنے ہیں، سب جانتے ہیں، اور اس پر باغم دوڑ ہے۔ اکثریت کا یہ حال ہے۔ اچھا، جو اقلیت، جو کم تعداد میں لوگ کچھ آخرت کی فکر رکھتے ہیں، کچھ فکر، اس سے مراد کیا ہے؟ کبھی کبھی سوچ لیتے ہیں مرنا ہے، اللہ کے پاس بھی جانا ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کچھ اور نیکی کے کام بھی کر لیتے ہیں، بچوں کو بھی کہتے ہیں یہ نماز پڑھو، یہ کرو۔ ان پر بھی دنیا کی ہرس، مال کی ہرس، دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا غیر ضروری لالچ، دنیا کو حاصل کرنے کا غیر ضروری لالچ اس قدر ہے کہ وہ جو چھوٹی ہلکی سی آخرت کی فکر ہے وہ نیچے دب جاتی ہے، ان پر بھی دنیا کی فکر غالب ہوتی ہے۔ اس لیے وہ بھی اپنی اولاد کو پریکٹسنگ نمازی تو بنا دیتے ہیں، وہ نماز کے لیے آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان کہ جو ایک کامیاب زندگی دنیا میں گزارے، جو یہ سمجھتا ہو کہ دنیا میں آنے کا اس کا مقصد کیا ہے، جسے یہ تمیز ہو کہ دنیا مقصد نہیں ہے، دنیا ضرورت ہے، اور اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی مقصد ہے، وہ نماز پڑھنے والا 60 سال کا نمازی 60 سال کی عمر تک اس بات کو نہیں سمجھ سکا، اور اگر سمجھا ہے اس پر چل نہیں سکا کہ اس کی فکر و عمل سے یہ بات نظر آئے کہ اس کا مقصد اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے، یہ سمجھتا ہے اس کی زندگی کا چیف آبجیکٹو کیا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، بچہ بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ پہلا طبقہ تو میں نے آپ کو وہ بتایا ہے کہ جو بس دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں، ان کی ڈکشنری میں آخرت نام کی کوئی شے نہیں ہے، وہ دنیا کے لیے بھاگے جا رہے ہیں، وہ اولادوں کو بھی اسی راستے پر لگا رہے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جن میں ہلکی سی کوئی رمق نظر آتی ہے کہ ہاں یہ مسلمان کچھ ہلکی سی فکر رکھتے ہیں کہ کچھ آخرت کا معاملہ بھی درست ہو جائے، لیکن وہ اس راستے پر نہیں چل پاتے، جاننے یا نہ جاننے کے باوجود، جانتے بھی ہیں اور بعض اوقات نہیں بھی جانتے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ ضرورت اور مقصد کے درمیان تمیز نہیں کر پاتے، مقصد کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور ضرورت کو آگے کر دیتے ہیں۔ دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔
اب جب وہ خود نہیں سمجھ سکے تو ان کا بیٹا کیسے سمجھ سکے گا 20 سال کا، 25 سال کا، 15 سال کا، کہ دنیا ضرورت ہے اور اللہ کی رضا، آخرت کی کامیابی مقصد ہے۔ اللہ نے مجھے پیدا اس لیے نہیں کیا کہ میں نے مال کمانا ہے، اثاثے بنانے ہیں، بہت کچھ جمع کرنا ہے، پھر عیش و نشاط کی زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ دنیا تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ دنیا میں اللہ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور یہ جو لفظ عبادت ہے نا، یہ بڑا وسیع لفظ ہے۔ العبادہ هو اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خوبصورت تعریف کی ہے عبادت کی، کہ عبادت کس چیز کا نام ہے، عبادت کسے کہتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی عبادت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کے لیے کہتے ہیں یہ جامع اسم ہے، یہ بڑا جامع لفظ ہے یہ، اور اس میں وہ تمام اقوال، اعمال اور افعال شامل ہیں جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، جو اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں، چاہے وہ انسان کے ظاہری اعمال ہوں چاہے اس کے باطنی ہوں۔ یعنی انسان دنیا کی زندگی میں اپنی زبان سے جو کلمہ نکالے وہ کلمہ اللہ کی رضا والا ہو، اللہ کی منشا کے مطابق ہو، اللہ کے قانون کے مطابق ہو، یہ جملہ وہ زبان سے نکالتا ہے، یہ عبادت ہے۔ چاہے وہ الحمدللہ کہے، چاہے وہ دکان پر رزق حلال کمانے کے لیے درست بات کر کے اپنا سودا بیچے، یہ عبادت ہے، یہ قول عبادت ہے۔ اسی طرح کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل جو انسان کر رہا ہے، وہ نماز ہو یا کوئی اور عمل ہو، راستے سے پتھر کو ہٹا رہا ہے یا فعلی طور پر اپنی دکان پر بیٹھا ہے، عملی طور پر بیٹھ کے اپنے لیے رزق حلال کما رہا ہے جو اس کی دنیا کی ضرورت ہے، لیکن وہ اس کا بیٹھنا اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اسلام کے احکامات کے مطابق بیٹھا ہوا ہے، اس کا وہ بیٹھنا عبادت ہے۔ اسی طرح انسان کی فکر میں جو شے ہے، جیسے میں نے کہا نا، من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ، باطنی طور پر بھی، اندرونی طور پر بھی، دل کے جو اعمال ہیں، دل کے جو اقوال ہیں، دل میں جو سوچا ہے وہ بھی اگر درست سوچا ہے عبادت ہے۔ اس کی فکر درست ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ جیسے میں نے کہا فکر درست ہوگی تو عمل بھی درست ہوگا۔ یہ جو اس کے اندر سوچ و فکر ہے، اگر فکری طور پر یہ جان گیا ہے کہ دنیا کی زندگی، اس کے لوازمات، دنیا کے لیے کوشش، یہ میری ضرورت ہے، یہ میرے آنے کا مقصد نہیں ہے، میرے آنے کا مقصد اللہ کو خوش کرنا اور آخرت کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا، جس کے ساتھ اللہ دنیا میں بھی کامیابی دے دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو آخرت کی کامیابی کو ترجیح دے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے۔ یہ مقصد ہے، مقصد حیات، اور دنیا ضرورت ہے۔ اب جو دنیا کا بندہ ہے اس نے ضرورت کو اہمیت دے دی ہے، جو آخرت کا بندہ ہے اس نے مقصد کو اہمیت دے دی ہے۔ اب جو مقصد کو اہمیت دے گا وہ مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا،
اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جو ضرورت کو اہمیت دے گا وہ ضرورت کو حاصل کر لے گا، ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ضرورت تو حاصل کر لے گا، جس ضرورت کے لیے وہ تگ و دو کرتا تھا وہ ضرورت اس کی پوری ہو جائے گی، یہ کامیابی تو اس کو مل جائے گی۔ لیکن چونکہ وہ مقصد کو نہیں سمجھا، مقصد کو سمجھا ہی نہیں، پھر اس کے لیے کوشش ہی نہیں کی، تو لہٰذا اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے گا۔ ضرورت پوری ہو جائے گی، مقصد میں ناکام ہو جائے گا۔ ہمارا حال یہی ہے، ضرورتیں ہماری پوری ہو رہی ہیں لیکن ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب دیکھ لیجئے۔ سو میرے بھائیو، یہ بات سمجھنی ہے، فکری طور پر اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ یہ لائن ہے آخرت کی فکر والی، یہ لائن ہے دنیا کی فکر والی۔ آپ کے پاس آپشن ہے، اگر ادھر چلنا ہے تو پھر آپ کا ہر قول فعل اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، نبی علیہ السلام سے پوچھ کے چلیں گے، پھر آپ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اب آپ صحیح راستے پر ہیں۔ اور اگر آپ ادھر چل رہے ہیں تو یہ ضرورتوں والا راستہ ہے، دنیا کا ہے، آپ کو یہ چیزیں تو مل جائیں گی، آپ مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اسی لیے لوگ دنیا سے جاتے ہیں، ان کے پاس مال بھی ہوتا ہے، ان کے پاس اثاثے بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس تعیشات زندگی بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی اولادیں دین پر نہیں ہوتی، ان کی اولادیں بہترین مسلمان نہیں ہوتی، وہ خود بہترین مسلمان نہیں ہوتے، حالانکہ دنیا سے جاتے ہیں سب کچھ یہیں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے لوگ سب کچھ یہیں چھوڑ کے، ہم ان کو خود سفید رنگ کے کپڑوں میں لپیٹ کر اپنے کندھوں پر اٹھا کر ایک گڑھے میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اور وہ بالکل خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ پھر بھی ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہمیں یہاں کیا کرنا ہے۔ تو بھائی جب ہمارے پاس ہم نے کیا کرنا ہے اس کی حکمت عملی مجھے معلوم نہیں ہے، میں اس راستے پر نہیں چل رہا، تو اولاد کی تعلیم و تربیت کیسے ہوگی؟ یہ ہے ہمارا حال۔ ہم اس قدر غیر ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہی غلط راستے پر چلا رہے ہیں، اولاد کیسے درست راستے پر چلے گی؟ اور یاد رکھیے، جو دنیا کا بندہ ہے، جو مال کا بندہ ہے، نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے اس کے لیے، تائس عبد الدینار و عبد الدرہم عبد الخمیسہ، حدیث میں آتا ہے عبد الخمیلہ، یہ الفاظ آتے ہیں مختلف حدیث میں۔ برباد ہو جائے دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، چادر کا بندہ، کپڑوں کا بندہ، کوٹھی کا بندہ، کار کا بندہ، اس سے کیا مراد ہے؟ آدمی تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، کار کا بندہ، کوٹھی کا بندہ، مال کا بندہ، کیا مطلب؟ کہ مال کے لیے، دنیا کے لیے اللہ کو بھول جاتا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز کو بھول جاتا ہے، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، اس سے باز نہیں آتا۔ جہاں مال حاصل کرنا ہے، جہاں اپنی خواہش پوری کرنی ہے، وہاں کسی قانون اور ضابطے کی پرواہ نہیں کرتا، وہاں سے مال لے کے جیب میں ڈال کے مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ اکبر۔ نہیں بھائی، یہ کام نہیں چلے گا، یہ کام نہیں چلے گا، ایسے اولاد نہیں سنورے گی، ایسے گھر نہیں سنورے گا۔ جتنا مرضی میں لیکچر دیتا رہوں، آپ سنتے رہیں، آپ پڑھتے رہیں، آپ جانتے رہیں، اس انداز سے گھر نہیں سنوریں گے۔ یہ اولاد کی درست تعلیم و تربیت والی ذمہ داری آپ ادا نہیں کر پائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، یاد رکھو، حضرت علی کا قول سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ بڑی خوبصورت بات کہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، بڑے عالم ہیں صحابہ کرام۔ عربی متن پڑھ لیتا ہوں، انشاءاللہ اگلے خطبے میں اس کی وضاحت پوری کر لوں گا۔ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ ولکل واحدۃ منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب
وغدن حساب ولا عمل، کہ دنیا پیٹھ پھیر کر بھاگ رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے، اور ان میں سے ہر دونوں کے بیٹے ہیں۔ لوگو، تم دنیا میں آخرت کے بیٹے بننا، دنیا کے بیٹے نہ بننا۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حساب، اس لیے کہ آج کا دن عمل کا ہے، حساب کا نہیں ہے۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عمل، اور کل حساب ہوگا، عمل کی مہلت یا عمل کا وقت نہیں ملے گا۔ بات یہاں ختم کرتے ہیں۔ میری گفتگو کا، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، جب تک ہم اپنی فکر کو درست نہیں کریں گے، اپنے عمل کو درست نہیں کر پائیں گے، اور جب تک ہم فکری طور پر درست مسلمان نہیں ہوں گے، یعنی علم کی روشنی میں درست راستے کا انتخاب نہیں کریں گے، تو نہ تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں گے، اور نہ ہی اپنی اولادوں کو۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے اولادوں کی تعلیم و تربیت۔ اس کے لیے فکری طور پر ایک درست مسلمان اور بالکل صحیح راستے کا علم کی روشنی میں انتخاب کر کے چلنا ہوگا۔ ایک حکمت عملی کتاب و سنت میں موجود ہے کہ اس حکمت عملی، اس اسٹریٹجی کو، اس پر خود بھی چلنا ہوگا، اس خطے اور راستے پر، اور پھر اسی پر اپنی اولاد کو بھی چلانا ہوگا۔ تب جا کے ہماری اولادیں دیندار ہو سکیں گی اور رہ سکیں گی، اور شاید ہماری اگلی نسل میں دینداری منتقل ہو جائے، وہ نسل بھی پرہیزگار، دیندار اور اللہ سے ڈرنے والی بن جائے۔ ادروائز یہ کام بڑا مشکل کام ہے، سو اس کے لیے بڑا ذمہ دار مسلمان بننا پڑے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔